اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، تھم جانا۔ صابر ہوتا ہے جو خود کو روک لیتا ہے، جو تھم جاتا ہے۔ اب اس تھمنے میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ آپ ہر کوئک رسپانس سے خود کو جب روکتے ہیں تو آپ صبر کرتے ہیں۔ آپ خوشی میں بھی جب خود کو روکتے ہیں تب بھی صبر ہے، جب آپ غم میں خود کو روکتے ہیں وہ بھی صبر ہے۔ آپ خوشی میں بھی صابر ہوتے ہیں، وہ جسے ہم شاکر کہتے ہیں نا، ایکچولی وہ صابر ہی ہوتا ہے۔ شکر صبر کی ایک فارم ہوتی ہے۔ جو انسان خود کو روکتا نہیں ہے نا خوشی میں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیخیاں بگاڑتا ہے کہ یہ جو ساری اچیومنٹس ہیں نا وہ میرا ہی کام ہے، میری اچیومنٹ ہے، میری محنت ہے۔ لیکن جب آپ خود کو روک لیتے ہیں نا، جو خود کو روکنا سیکھ جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ انسان کی کوئی بھی جو اچیومنٹ ہے نا، وہ اس کی کوشش تو ہے لیکن اس کا حاصل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، جو کوئی بھی نعمت آپ کو ملتی ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح جو غم میں خود کو روکتا ہے وہ بھی صابر ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی دو پوائنٹس میں گزرتی ہے، شکر اور صبر کے دوران۔ جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر کی طرف ٹریول کرتا ہے، جب اسے غم ملتے ہیں تو وہ صبر کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ تو صبر جو ہے نا وہ خود کو روکنا ہے بیسیکلی۔ غم میں بھی جو خود کو روکتے نہیں ہیں پھر وہ واویلا کرتے ہیں، پھر وہ مایوس ہوتے ہیں۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ تو مومن کفر کی طرف نہیں جاتا، وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتا۔ جب وہ خود کو روک لیتا ہے تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ کل ہم نے ڈیٹیل سے وہ آیت پڑھی تھی نا جو ہم ہر اپنے نقصان پہ پڑھتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو بھی چیز اس دنیا میں آئی، جو بھی نعمت اس دنیا میں آئی، وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی اور اسے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انسان کے عالیشان گھر، اس کی بزنس، اس کا بینک بیلنس، اس کی گاڑیاں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وہ کسی وقت لے سکتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے تو ہر مصیبت پہ صبر آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کا تھا نا، اللہ نے لے لیا۔ پچھلے دنوں ہم نے نا سورہ فرقان کمپلیٹ کی، تفسیر الحمدللہ لیتی ہوں میں، تو سورہ فرقان کمپلیٹ کی تو اس کی آخری آیت میں ابھی وہی دیکھ رہی تھی کہ آخری نہیں، اس کی 20th آیت، وہاں پہ 18th پارہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہے کہ ویسے تو یہ رسولوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، کیونکہ ہر رسول کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، ہر رسول کو آزمائشیں آئیں، ہر رسول کی قوم جو تھی وہ شروع میں نافرمانی تھی، تو سب کے ساتھ یہ تھا۔ فرقان، سورہ فرقان جو ہے مکی صورت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے اس کے مطابق بار بار انہیں ڈھارس دی جاتی تھی۔ تو انہیں بتایا گیا کہ رسولوں کے ساتھ ہی آئے، یہ سب کچھ ہوا، سب رسولوں کے ساتھ ہوا۔ تو بعض کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، لوگوں میں سے بعض، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنایا بعض کو بعض کے لیے فتنہ۔ لیکن آگے کیا کہا کہ لوگوں میں سے بعض کے لیے نا فتنہ ہوتے ہیں۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ نے پوچھا لوگوں سے کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر آگے کیا کہا ہے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ یہ جو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں نا آیتوں کے، عزیز الرحیم، علیم الحکیم، اور یہ جیسے اس میں بصیرہ ہے، ہم لوگ اس کو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اچھا اللہ کے صفاتی نام ہے، وہ اس آیت کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے وہیں پہ۔ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے فتنہ ہے، ہر زندہ انسان بھی دوسرے انسان کے لیے فتنہ ہے۔ صبر آپ کو نا دو جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے، ایک جو چلا جاتا ہے اس دنیا سے ان انسانوں کے لیے جو چلے گئے، اور ایک وہ جو حیات ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ ان دونوں کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے۔ جو چلے گئے ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے کل پڑھا کہ وہ کیوں، اس کے صبر کا کیا اجر ہے۔ ہم نے کتنی سارے وہ روایتیں بھی پڑھی، کیا پڑھی تھی کہ اللہ کا بندہ جب اس کا بیٹا چلا جاتا ہے، اسپیشلی بیٹے کی موت پہ صبر کی یہ اجر ہے، اسپیشل اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے تم نے میرے بندے سے اس کا بچہ لے لیا، اس کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں کر لی۔ تم نے اس کی روح قبض کر لی؟ ہاں کر لی۔ تم نے اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا؟ ہاں چھین لیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے صبر کیا اور الحمدللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کل بتایا تھا، اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ جس کی محبوب چیز چھن جانے پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کے بدلے اسے جنت دیتا ہے۔ تو جو جانے والا ہے اس کا صبر یہ ہے۔ زندوں کا صبر کیا ہے؟ صبر کا جو سرکل ہے وہ وہاں کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ زندوں کے لیے صبر یہی ہے کہ بعض کے لیے فتنہ ہے۔ ہم میں سے ہر انسان دوسرے انسان کے لیے فتنہ ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہت برا ہے، ہم سمجھتے ہیں کوئی بہت برا ہے، بہت وہ وربلی وہ بہت بری باتیں کرتا ہے تو بس وہ فتنہ ہوتا ہے۔ نہیں، میں اگر خوشحال ہوں
میں اپنے لیے بھی فتنہ ہو سکتی ہوں اور دوسروں کے لیے بھی. کیسے؟ اگر میں خوشحال ہوں تو میں تکبر کر سکتی ہوں. تو تکبر تو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسروں کے لیے کیسے ہوں؟ اگر میں خوشحال ہوں وہ مجھ سے حسد میں پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں نعمتیں بانٹتی نہیں نا تو میری نعمتوں کے ساتھ حسد ضرور آئے گی. تو حسد میں لوگ پڑیں گے تو میں فتنہ ہوں گی دوسرے لوگوں کے لیے. اسی طرح اگر میں بری حالت میں ہوں تو میں خود کے لیے کیسے فتنہ ہوں؟ میں بے صبری کروں گی، مایوس ہو جاؤں گی، میں ناشکری کے کلمات کہوں گی، میں اپنی زندگی کی ساری نعمتیں چھوڑ دوں گی اور جو ایک دو نہیں ہیں ان کا ڈنڈورا پیٹوں گی اس مکھی کی طرح جو صحت مند جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے. تو میں ویسی ہی ہو جاؤں گی. تو ناشکرا انسان جو ہے وہ تو اللہ کو پسند نہیں. ناشکری کے باعث عورتیں جائیں گی نا جہنم میں. ٹھیک ہے. اور دوسروں کے لیے کیسے فتنہ ہوں؟ دوسرے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اب میری بری حالت دوسروں کے لیے کیسے فتنہ ہے؟ سوچیں کیسے. دوسرے کہتے ہیں اس نے وہ کام کیا تھا نا اس لیے اس پہ ایسے ہوا ہے. تو میں دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہوں. ایکچولی جو انسان کسی آزمائش میں ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو کس طرح روکتے ہیں. تو بعض کے لیے فتنہ ہوتے ہیں ہر حالت میں، بری حالت میں بھی اور اچھی حالت میں بھی. کبھی کسی پہ اسٹیٹمنٹ نہیں پاس کرنی کہ یہ نا اس کے اس عمل کا نتیجہ ہے. ایسے نہیں ہوتا. ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہو گیا نا وہ آزمایا جائے گا. اور دین میں جو دین کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، دین اسلام والے مسلمان کے لیے تو شرط ہے، آزمائش شرط ہے اس کی زندگی کی. جو برا ہے وہ آزمائش اگر اسے کوئی بری حالت اسے دور کر رہی ہے اللہ سے تو پھر تو واقعی وہ سزا مل رہی ہے اسے. لیکن جو اچھا ہے آزمائش اسے اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ آزمائش اس کے لیے الٹیمیٹلی اس کے لیے رحمت ہے. تو کبھی کسی پہ اسٹیٹمنٹ نہ پاس کرے یہ نا اس نے یہ کیا تو اس پہ یہ حالت آ گئی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں دن رات کو بدلتا رہتا ہوں. میں جو دور ہے جو وقت ہے وہ بدلتا رہتا ہوں لوگوں میں. کل جو کسی پہ ہے وہ آج میرے پہ آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض کے لیے فتنہ ہے اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. یہ کنکلوژن ہے اس آیت کا کہ جو پھر صبر کر گیا نا، بصیرہ ہوتا ہے دیکھنے والا، اور ہے تمہارا رب خوب دیکھنے والا. بصیرہ جو ہے نا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا. تو اللہ کی دیکھنا جو ہے جس انسان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو اپنا صبر وہیں مل جاتا ہے. وہ نہیں کہتا مجھے دنیا میں مجھے مال ملنا شروع ہو جائے میرے صبر کا نتیجہ، میں آخرت میں جاؤں اور مجھے یہ انعامات ملے. جس انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو صبر وہیں پہ مل جاتا ہے. اس کے صبر کا اجر یہی ہے کہ اس کو اس چیز کی پہچان ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ کو کسی انسان سے لالچ نہیں رہتی کہ میں نے اس کی اس بات پہ صبر کیا تھا نا اب یہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے. ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا میں نے صبر کیا تھا اب یہ سونے کا بن جائے. وہ سونے کا نہیں بنے گا. آپ نے صبر اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا. اس کا دل بھی بدلا جا سکتا ہے، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے. دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. لیکن یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ بدل جائے گا آپ کے صبر کی وجہ سے. کوئی نیکی کریں وہ اللہ کے لیے کریں، کوئی صبر کریں وہ اللہ کے لیے کریں، کوئی شکر کریں وہ اللہ کے لیے کریں، کبھی کسی انسان کے لیے نہ کریں. جب آپ کوئی نیکی انسان کے لیے کریں گے وہ نیکی نہیں رہے گی، کیونکہ نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے. جب آپ صبر کسی انسان کے لیے کریں گے وہ دنیا داری ہے، وہ صبر نہیں ہے. صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، شکر بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے شکر گزاری نہیں ہوتی. ڈزنٹ شو دیٹ یو آر اے شکر گزار بندہ. یہ شکر گزاری نہیں ہوتی. آپ کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ آپ شکر گزار ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ ہمبل رہتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی نعمتیں بانٹتے ہیں جس پہ آپ شکر گزاری کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ شکر گزار ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا نا شکر گزاری بھی صبر ہی ہوتا ہے. تو اللہ کا جو دیکھنا ہے نا اس کا یقین کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو صبر کرنے کو بھی دل جائے گا. کل بھی جو ہم نے باتیں کی تھی نا وہ اسی لیے کی تھی صبر کو پرووک کیسے کیا گیا ہے. اسلام نے پورا آپ کو ڈیزائن پورا پیٹرن پیش کیا ہے کہ صبر یہ باتیں ہیں جو صبر کرنے والوں کو پرووک کریں گی صبر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی انسان کے لیے اٹریکشنز رکھی ہیں، یہ کرو یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا. سورہ فرقان کی جو آگے آیت ہے 19ویں پارے کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ہمیں لاسٹ آیت ہے کیونکہ عباد الرحمن کی صفات ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ عباد الرحمن کے بندے اس میں صفات ہیں کہ ان کی چال ایسی ہوتی ہے معتدل، نہ وہ اکڑتے ہیں نہ وہ جھک کے چلتے ہیں، غیر ضروری عاجزی بھی نہیں ہوتی ان میں کہ وہ ایسے بالکل نان ایکٹیو قسم کا انسان لگے. مومن ایکٹیو ہوتا ہے لیکن تکبر بھی نہیں ہوتا اس میں. اور جب وہ خرچ کرتا ہے نہ اس میں اسراف ہوتا ہے نہ بخل ہوتا ہے. وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے وہ شرک نہیں کرتا، وہ زنا نہیں کرتا، وہ قتل نہیں کرتا. وہ ساری صفات اس میں بتائی گئی ہیں. اور بھی بہت سی صفات ہیں، میں اس میں سے پڑھ دیتی ہوں آپ کو کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے.
دیکھیں اتنی ساری صفات بتانے کے بعد نا عباد الرحمن کی یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ پھر بھی غلطی عباد الرحمن سے ہو سکتی ہے. مومن وہ نہیں ہوتا جسے غلطی نہیں ہوتی. مومن وہ ہوتا ہے جو غلطی کے بعد رجوع کر لیتا ہے, جو غلطی کے بعد توبہ کر لیتا ہے. 2 آیتیں ہیں اس میں, ایک آیت الگ ہے اس میں آمنہ کا ذکر نہیں ہے, اور ایک آیت ہے اس میں آمنہ کا ذکر ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جس میں آمنہ کا ذکر ہے وہ کافروں کے لیے, کیونکہ کفر کی توبہ کیا ہے؟ اسلام. تو وہ پہلے ایمان لائیں گے اور پھر نیکیاں کریں گے اور پھر ان کے گناہ بخشے جائیں گے. لیکن جو آلریڈی قولی ایمان میں ہے, مجھے وہ آیت نظر نہیں آ رہی, میں آپ کو پڑھ کے دے دوں. جو قولی ایمان میں ہے, کوئی وہ ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اس کا قلبی ایمان نہیں رہتا, جیسے ہم ہوتے ہیں. اگر جیسے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے کہا کہ جو زنا کرتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا. ایمان اور تجسس ایک دل میں نہیں رہتے. جس کا ہم سایہ اس سے خوش نہیں وہ مومن نہیں, تو ایمان تو نہیں رہا. لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے نان مسلم ہے, وہ تو مسلمان ہی رہتا ہے. قلبی ایمان نہیں رہتا, ایمان کی حالت نہیں رہتی. ایمان گھٹتی بڑھتی چیز ہے نا, اس کی حالت نہیں رہتی صحیح. قلبی ایمان ہوتا ہے, سوری قولی ایمان ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایمان والے نا ان کے لیے پھر یہی کہا کہ آپ توبہ کریں اور عمل صالح کریں. تو یہ آپ کی باقی یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں. اچھا, ان ساری صفات کے بعد جو اینڈ والی آیت ہے نا سورہ فرقان کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ سب کچھ پریکٹس کرتے ہیں نا, یہ آیت نمبر ہے 75, 77 ٹوٹل آیات ہیں سورہ فرقان کی. 75 آیت میں کہ جو ان چیزوں پہ, ان صفات کے لوگوں نے کو ملیں گے غرفہ. غرفہ ہوتے ہیں بالا خانے. بالا خانے جنت کی, آپ کہہ لیں ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے نا, جیسے جنت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 100 درجے ہیں, اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے. اوپر والے کو کوئی نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو غرفہ ہے نا, یہ اتنے بالا خانے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اوپر غرفہ میں جو ہیں, بالا خانوں میں جو ہیں, وہ نیچے والوں کو دیکھیں گے نا تو نیچے والے جو جنتی ہیں نا وہ ٹمٹماتے ستاروں جیسے نظر آئیں گے. وہ غرفہ ایسے خانے ہیں کہ وہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. اب تو یہ ممکن ہے, ہمارے پاس شیشے کے گھر ہیں, لیکن یہ 1450 سال پہلے کی آیات ہے. تو لوگ کہتے تھے اچھا ایسے بھی ہوں گے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آ رہا ہے. تو ان کے لیے وہ غرفہ ہے. اور کیا کہا گیا, کن کو ملیں گے؟ بما صبروا, بوجہ ان کے صبر کے ملیں گے. وہ ساری صفات جو ہے نا, ان کو جو پریکٹس کرے گا نا اس کو ملیں گے. کوئی بھی صرف اپنے اندر پیدا کی, اس پہ جو آپ کا جمنا ہے نا, استقامت بھی صبر ہے. تو صبر صرف ایک چیز نہیں ہے, شکر بھی صبر ہے, مشقت پہ خود کو روکنا بھی صبر ہے, استقامت بھی صبر ہے. اور جب آپ کسی مشکل حالت میں ہیں نا تو اچھی حالت کا انتظار بھی صبر ہے. انتظار بھی صبر کی فارم ہے. یہ ساری صبر کی فارم ہے. لیکن جو صابرون ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ جب جنت میں وہ جائیں گے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے امتی ہیں نا, ان میں جو پہلی جماعت جائے گی تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا حساب ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے ہم صابرون ہیں, اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. صبر والوں کا حساب نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں اور اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں, یہ جو ہمیں سارا ڈیزائن ملتا ہے وہ کیوں ملتا ہے؟ ہمیں صبر پہ پرووک کرنے کے لیے, ہمیں صبر پہ پرووک کرنے کے لیے. زندگی کا آپ کہہ لیں کہ جو مزہ ہے نا وہ تبھی آپ کو آئے گا جب آپ صبر کرنا سیکھ جائیں گے, جب آپ خود کو روکنا سیکھ جائیں گے. اور اس کے جو اعجاز ہے نا, جو اس کے معجزات ہیں جو صبر کرنے پہ ملتے ہیں, وہ پھر آپ کو موت سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ ان حقیقتوں کو سمجھ لیں گے نا تو آپ کو یہ انتظار نہیں رہے گا, اچھا اب یہ والا وقت آئے گا وہ میرا پھل ہے, اب یہ والا وقت آئے گا وہ میرا پھل ہے, جب میں مر جاؤں گی اس کے بعد میرا پھل ہے. آپ کو اسی وقت سے جب آپ کو سمجھ آ جائے گی, آپ کو اس صبر کے, اس شکر کے, اس استقامت کے, اس انتظار کے اعجاز ملنا شروع ہو جائیں گے. کیسے؟ انسان کی نا نظر, یہ قرآن انسان کے حالات نہیں بدلتا کہ جی میں کوئی جادو کی چھڑی ہے گھومے گی اور سارے حالات بدل دی. وہ انسان کا دل بدلتا ہے. یہ دل پہ اترا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل پہ اترا ہے, اور یہ دلوں پہ ہی اثر کرتا ہے. تو یہ انسان کا دل بدل دیتا ہے, اس کا ویژن بدل جاتا ہے, اس کی نظر جو ہے نا وہ انہی چیزوں پہ رہتی ہے جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہیں, پازیٹیو ہوتی ہیں. قرآن انسان کو پازیٹیو بنا دیتا ہے. تو یہ جو صبر ہے نا یہ کرنا ہے. اور کرنا کیسے ہے؟ کرنا کیسے ہے؟ کر کے کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صبر کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا صبر کرنے سے آتا ہے. انہوں نے کہا عاجزی کیسے کریں؟ انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آجزی کرنے سے آتی ہے. پھر اس شخص نے پوچھا کہ علم کیسے سیکھیں؟ تو کہتے ہیں علم سیکھنے سکھانے سے آتا ہے. یعنی کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ؟ نہیں، پرفیکٹ پریکٹس میکس اے پرفیکٹ مین. ہر طرح کی پریکٹس مین کو پرفیکٹ نہیں کرتی. ہم پریکٹس کی کمی کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مارے جاتے ہیں. ہمارے بچوں میں ہم شکایت کر رہے تھے ہمارے بچوں میں صبر نہیں ہے، کیونکہ ہم میں صبر نہیں ہوتا. ہم نے بچوں کو سکھایا، ہم نے پریکٹس کرائی انہیں. میں نے دیکھا کچھ گھروں میں چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ ماں کو جب یا باپ کو باہر جاتا دیکھتے تو وہ شور مچا دیتے ہیں. جب میں نے بہت زیادہ یہ چیز دیکھی نا، کیونکہ میں نے بہت اپنے قریب کے بچوں میں یہ چیز نہیں دیکھی تھی، الحمدللہ میرے بچوں میں بھی نہیں تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو مائیں کوئی پروگرام بنا اور وہ ختم ہو گیا پروگرام، اس پروگرام کے ختم ہونے پہ بے صبری دکھاتی ہیں نا اور موڈ آف کرتی ہیں، ان کے بچوں میں عادت ہوتی ہے. یہ میری بڑی کین آبزرویشن ہے. میں بھی کچھ کیسز میں اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں کچھ کیسز، ایسا نہ ہو لیکن ایسے زیادہ تر ہوتا ہے کہ جو مائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صبر نہیں کرتی نا، وہ بچے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صبر نہیں کرتے. صبر کرنے سے آتا ہے. ہم اپنے بڑے بچے گرون اپس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نہ نافرمان ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. ہم نے اپنی تربیت نہیں دیکھی ہوتی کہ ہم نے ان کو کیا سکھایا. جب آپ چھوٹے موقع پہ صبر نہیں کرتے تو بڑے موقع پہ نہیں آئے گا. جب آپ نے بچے کو چھوٹی عمر میں چھوٹی باتوں پہ صبر نہیں سکھایا، بڑی ایج میں بڑی باتوں پہ نہیں آئے گا. اسلام کا جو احکامات ہیں ہر ایج کے ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. نماز بھی 7 سال تک نہیں ہے. 7 سال کے بچے کو نماز ہے، 10 سال کا نہیں پڑھے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سختی کرنی ہے، پھر سختی سے پڑھائیں. پھر روزہ ہے. اس کے بعد جب مالدار ہوگا تو زکوٰۃ ہے. اس کے بعد جب ہر طرح کی اطاعت ہوگی تو حج ہے. یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ہے. جس نے چھوٹی ایج میں چھوٹی ذمہ داری نہیں اٹھائی وہ بڑی ایج میں بڑی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. وہ ایک عورت کی اسٹوری میری امی سناتی ہیں، میں بھی کوئی مت ہے تو وہ کہتی تھی کہ سمجھاتی ہمیں یہ تھی کہ ذمہ داریاں آہستہ آہستہ ڈالی جائیں نا تو انسان بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صبر کرتے ہیں نا وہ بڑی بڑی باتوں پہ صبر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. کہتی ہیں ایک عورت کی بھینس نے بچہ دیا تو وہ بچے کو جب کپڑے دھونے اپنی چھت پہ جاتی تھی نا، بچے کو اٹھا کے اوپر لے جاتی تھی. روز ایسے کرتی تھی، کپڑے دھونے جاتی تھی، اسے بہت پیار تھا اس بچے سے، اسے اوپر لے جاتی تھی. وہ بچہ بڑا ہوتا رہا تو ایک وقت آیا کہ وہ پوری بھینس اٹھا کے بھی اوپر لے جاتی تھی. اب ایک عورت ایک بھینس ویسے نہیں اٹھا سکتی، لیکن اس کا جسم اس تھوڑے تھوڑے چند گرام جو روز اس کے بڑھتے تھے اس کے وزن کے، اس کا عادی ہوتا رہا. وہ اوپر جاتی رہی، اس کے ویٹ کو وہ برداشت اس کا جسم کرتا رہا تو وہ بھینس اٹھانے کے قابل بھی ہوگی. بھینس ایک عورت نہیں اٹھا سکتی، جتنی بھی وہ توانا جسم کی مالک ہو، وہ ایک بھینس نہیں اٹھا سکتی. تو یہ ہے، یہ سچ ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے اور جانے والے کے لیے دعا کرنی ہے. ابھی وقت ایک آنا ہے، مشکل ہوگا لیکن اس پہ صبر. جانے والا جو ہوتا ہے اس کی منزلیں اگر آپ سوچیں نا، اس کی تو وہ شروع ہو گئیں، لیکن ہمارے لیے بھی تو ویک اپ کال ہے. ہماری بھی تو یہی منزلیں ہوں گی، ہم سے بھی تو یہی قبر کے سوال ہیں. ہم اپنی تیاری کریں، اس کے جانے پہ صبر کریں اور اپنی تیاری کی فکر کریں. وہ تو چلے گئے، جانے والا چلا گیا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے بھی وہی سوال ہے، من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا. تو جو دنیا میں اس سے الغرض رہا ہے نا، وہ وہاں بھی اس کو یاد نہیں آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہم جب قبر میں ہوں گے تو ہماری عقل ایسی ہی ہوگی؟ تو رسول اللہ نے کہا بالکل ایسی ہوگی جیسے اس وقت ہے تمہاری. جو ہم دنیا میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے فرقوں کے نام لیتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، ہم اپنے فرقوں کے نام بتاتے ہیں، تو وہاں بھی فرقوں کے نام ہی بتائیں گے. جو دنیا میں کہتا ہے انا مسلم، وہ وہاں کہے گا انا مسلم. وہ جو دنیا میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، وہ آخرت میں کہے گا میرا دین اسلام ہے. تو یہ چیزیں آج اپنی زندگی میں پریکٹس کریں. کل میں نے ایک حدیث بتائی تھی، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کے جواب نہیں دے گا. اس میں سے 2 چیزیں تو عمر سے ریلیٹڈ تھیں. عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. جوانی کا الگ سوال ہے. جتنے لوگ جوان ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس ابھی موقع ہے اس کو سنوار لیں. جن کی چلی گئی وہ توبہ کر کے سنوار لیں. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہے. سورج مغرب سے کب نکلے گا؟ جب بالکل قیامت رونما ہونے ہوگی. یہ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی نشانی ہے، لیکن یہ کچھ پہلے کی ہیں. سورج مغرب سے جب نکل آئے گا نا تو قیامت برپا ہو جائے گی. تب تک توبہ کی مہلت ہے. تو وہ مہلت ہے، وہ توبہ کر لے. تو توبہ کرنے والا وہ بچے گا، لیکن جس نے توبہ نہیں کی وہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ نہیں بچے گا.
بہرحال عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. تیسرا کیا سوال تھا، کسی کو یاد ہے؟ مال کہاں سے کمایا. اور چوتھا کیا تھا، کہاں پہ لگایا. کمانے کا بھی ذریعہ حلال اور لگانے کا بھی ذریعہ حلال. حلال کمائی کو حرام جگہ پہ لگائے تو وہ حرام ہی ہے. اور پانچواں کیا تھا، علم کتنا سیکھا کتنا سکھایا. تو یہ سوال سب سے ہیں، جانے والے سے تو ہوں گے، آپ سب سے بھی ہوں گے، ہم سب نے بھی چلے ہی جانا ہے. ہم سب کا وقت کوئی نہ کوئی مقرر ہی ہے. تو جانے والا تو چلا گیا، ہماری مہلت کا وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے. تو آج سے تیاری کریں، ابھی سے تیاری کریں، اپنے بچوں کو تیاری کرائیں، اپنے بچوں کو صبر سکھائیں، اپنے بچوں کو اسٹرانگ رہنا سکھائیں، اپنے بچوں کو یونائٹڈ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلافات کرنے سے انہیں منع کریں. زندگی ہے کتنی، ایک انسان جب چلا جاتا ہے اس کے سارے، آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی ناراضگیاں ہوتی ہیں، جب مر جاتا ہے تو وہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں اکٹھے ہو جائیں، زندگی میں معافی دے دیں، جو مانگنی ہے جس نے وہ مانگ لے، جس نے دینی ہے وہ دے دے، ختم ہو جائے گی یہ سارے اختلافات. مرنے پر تو ہو ہی جانے ہیں، تو زندگی خوبصورت بنا لیں. بڑی قیمتی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے زندگی. یہ موت کی تیاری کے لیے آپ کی پوری پریپریشن پیریڈ ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، کبھی موت نہ مانگو. کیوں؟ یہ نیکی کے لیے مزید نیکی کا موقع ہے، اور بد کے لیے توبہ کا موقع ہے. تو نعمت یہ ہر ایک کے لیے ہے. تو ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے پاس یہ نعمت ہے. کوئی نعمت کم زیادہ ہو سکتی ہے، صحت کم زیادہ ہو سکتی ہے، آپ کا جو مال ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے، جتنے بیٹھے ہیں نا سب کو آج 24 گھنٹے کا دن ہی ملا تھا. تو اس کو یوز کریں، اس کو یوز کریں، اللہ کے حکم کو مانیں، اور پھر اس پہ استقامت، اس پہ صبر. وہ بھی صبر ہے، صرف اللہ کے حکم کو ایک دن کے لیے نہیں ماننا، اس پہ صبر بھی کرنا ہے، اس پہ کھڑے ہو جانا ہے، اس پہ جم جانا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں صبار شکور کہا ہے. صبار کو نا شکور سے پہلے کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر شکور تک آپ پہنچتے نہیں ہیں. تو بڑی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں نا صبر بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بدلہ لینے کا حکم دیا ہے نا، ادھر بھی اینڈ پہ یہی کہا ہے، ہاں اللہ کے نزدیک صبر اچھا ہے. تم بدلہ لے سکتے ہو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی، ہاں لیکن اللہ کے نزدیک صبر اچھا ہے، معاف کر دینا اچھا. صبر وہاں بھی اچھا ہے. تو آج معاف کر دیں، کل کس نے دیکھا ہے، کس کے پاس کتنی مہلت تھی. ادھر بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن سے چھوٹے تھے حرم بھائی، کسی کو نہیں پتا کس کے پاس کتنی مہلت ہے. تو یہ جو اس طرح کی حادثات ہوتے ہیں نا، یہ باقیوں کے لیے ایک ویک اپ کال ہوتی ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمیں اٹھ جانا چاہیے. اب اتنی زندگی تو گزار لی انہی آسائشوں میں، تو اب جاگ جاتے ہیں اور باقی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب انسان، جو نیک انسان ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے نا، تو اس کو اپنی حد نگاہ تک نا فرشتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں نا اس کا لباس ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن جو بد ہوتی ہے نا روح، اسے بد شکل فرشتے نظر آتے ہیں، نیلی آنکھیں اور کالے رنگ والے. اور وہ کیا ہوتے ہیں، بدبودار چیتڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں. پھر جب اسے وہی پتہ چل جاتا ہے میرا اختتام کیسا ہے، میرا معاملہ کیا ہوگا. اور پھر جب روح قبض کی جاتی ہے تو وہ بھی ایسی کی جاتی ہے جیسے، اگر نیک ہے تو وہ جیسے مشکیزے سے پانی بہہ گیا، اور جو بد ہے تو جیسے خاردار جھاڑی سے اپنی چادر کھینچی ہے. پھر جب اسے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، جو فرشتے ہیں نا اوپر آسمان کے، وہ پوچھتے ہیں کون ہے. تو وہ جو لے کے جاتا ہے فرشتہ، وہ کہتا ہے، کیونکہ صرف اسرائیل نہیں آتے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں. اسرائیل ملک الموت ہیں، لیکن اور بھی فرشتے ہیں جو ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں فلاں ہیں، کہتے ہیں والد کا نام، کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، کہتے ہیں کیسی روح ہے، کہتے ہیں نیک روح ہے. تو کہتے ہیں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس انسان کو قبر میں جانے سے پہلے اپنا انجام کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا کیسا انجام ہے، میری قبر کیسی ہے. تو جو نیک نہیں ہوتا نا، تو اس سے بھی پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے. وہ پھر ایسے ہی وہی والے سوال، فلاں ابن فلاں، کہتے ہیں کیسی روح ہے، کہتے ہیں بد ہے. اسے وہیں سے نیچے پٹک دیا جاتا ہے، اور جب تک قبر تک پہنچاتے نہیں اسے ایسے ہی پٹکا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جلدی کرو. تو یہ اپنے انجام سوچیں کہ ہم برداشت کریں گے پٹکا جائے. اور پھر جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جو بد ہوتے ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اس کی قبر نے ہر ایک کو جھنجھوڑنا ہے، ہر ایک کو بینچنا ہے. سعد بن معاذ تھے، غزوہ خندق میں انہیں ایک تیر لگا تھا. اس وقت تو نہیں تھے شہید ہوئے،
بنو قریظہ کو ساری ان کی سزائیں دے کے، کیونکہ ان کا فیصلہ انہوں نے ہی کیا تھا، ان کے قتال کی سزا جو بھی ان کی سزائیں بنتی تھی، اور ان کے مال کو تقسیم کر دو، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام کر لو، یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی اپنی دعا بھی کچھ ایسی تھی کہ یا اللہ اگر تم میرا اور مزید کفار کا زور باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، نہیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور کہتے ہیں ان کا بھرا ہوا زخم کھل گیا تھا اور وہ چلے گئے تھے اسی زخم میں۔ تو سعد بن معاذ کے لیے 70,000 فرشتے اترے تھے ان کی نماز جنازہ کے لیے، اور کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آوازیں نا باہر تک آ رہی تھی خیمے کے۔ رفیدہ رضی اللہ عنہ تھی، انہا تھی، انہوں نے علاج کیا تھا سعد بن معاذ کا، تو وہ روایات میں ایسے آتا ہے کہ ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی کہ مرد حضرت عمر کیسے تھے، وہ بہت اسٹرانگ تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ ان کے دل کے قریب تھے اور اتنے وہ نیک صحابی تھے، انصار کے سردار تھے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کی قبر کو بینچا نہ جاتا تو سعد بن معاذ کی قبر کو بینچا نہ جاتا، لیکن ان کی قبر کو بھی بینچا جائے گا، تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ لیکن نیک کی قبر کو ایسے بینچا جاتا ہے جیسے ماں گود میں بچے کو اپنے ساتھ لگاتی ہے، اور بد کی قبر کو کیسے بینچا جاتا ہے یہ سب روایات میں حدیث میں آتا ہے، اس کی پسلیاں سائڈ کی دائیں کی بائیں میں جڑ جاتی ہیں۔ تو ابھی ہم سوچ کے ان گھروں کو سجاتے ہیں جہاں ہماری زندگی، جب ہم اٹھیں گے قیامت کے روز کہیں گے ایک پہر تھی، ایک پہر، اتنے پہر، اتنا، ایک گھڑی، ایسے مختلف وہ آیات میں اس طرح آتے ہیں ٹائمنگز۔ اس کے لیے کتنی محنت ہے، سجانے میں، گاڑیوں میں، برانڈڈ سوٹ، ان کے پھر اس پہ بھی ہم سیر نہیں ہوتے، ان پہ لیسیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جہاں پہ ہم نے قیامت تک سوئے رہنا اس کا ہمیں نہیں خیال کہ وہاں ہماری کیا جگہ ہوگی، وہ جو جگہ ملے گی وہ اتنی رہے گی بھی کہ نہیں، تنگ تو نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ہم سب کے لیے ویک اپ کال ہے، ہم سب نے قبر میں ہی جانا ہے اور ہم سب کی قبروں کو بینچا جانا ہے۔ آج عمل کر لیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہے۔ ہر ایک اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہمارے ہر عمل کا دار و مدار وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اچھا اس کا خاتمہ کیسا ہوا، اس کے عمل کیسے تھے۔ نیت پہ بھی ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار، اور خاتمے پہ بھی ہوتا ہے۔ جب تک آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا، کسی پہ احسان کیا، اینڈ پہ آپ نے اسے جتا دیا، وہ پورا عمل آپ کے خاتمے کی وجہ سے خراب ہو گیا، آپ نے اس کو ختم کرنے پہ اس نیکی کو ضائع کر دیا۔ تو اپنی نیکی کے خاتمے تک اس کو سیکیور رکھیں۔ نیکیاں کرنی آسان ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں، ایسے بیگ میں نیکی نہ ڈالیں جو نیچے سے پھٹا ہوا ہے اور وہ ساری نکلتی جا رہی ہیں۔ احسان کریں تو جتائیں نہیں، احسان کریں تو اس کو اذیت نہ دیں، احسان کریں تو تانے نہ دیں، مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں تب تک رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایپ کی پردہ پوشی کرے گا جو اپنے مسلمان بھائی کی ایپ کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ جانے والا جو ہے اس کا معاملہ شروع، یہ عبرت ہمارے لیے، تو خود عبرت پکڑیں، جانے والے پہ صبر کریں اور اپنی زندگی میں چینجنگز لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ حرم بھائی کو جنت کے اعلیٰ مقام میں، غرفہ میں جگہ دے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں انہیں گھر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر نہیں، صبر جمیل عطا کرے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔